قریب جو ہیں وہ زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کہ جن میں یو پی موڑ اور ناظم آباد شامل ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مختلف علاقوں میں اس وقت تقریباً 6 گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا گیا ہے، اور ان تمام کے تمام واقعات میں 3 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ اب سے کچھ دیر قبل ہمارے نمائندے سہیل شبیر بھی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ کراچی کے مختلف علاقوں کے جن میں حسین آباد اور اس کے علاوہ متعدد علاقے شامل ہیں، ان میں فائرنگ سے اس وقت 3 افراد کے جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے کہ جس میں ایک خاتون بھی شامل ہے، جبکہ متعدد علاقوں میں فائرنگ سے بہت سے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ سے خاتون سمیت اس وقت 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ متعدد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، اور بلدیہ سے بھی ایسی اطلاعات سامنے آ رہے ہیں کہ پولیس نے جو مظاہرین پر فائرنگ کی ہے اس کے نتیجے میں ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق ہوا ہے، جبکہ 23 کے قریب افراد جو ہیں اس فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت فائرنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے، جبکہ شہر کے وہ کاروباری مراکز جو کہ رات گئے تک کھلے رہتے ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ اس تمام کے تمام واقعے سے ہم مختلف حوالوں سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر قبل میٹرو ون سے خصوصی طور پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ سندھ منظور وسان کا یہ کہنا تھا کہ ذوالفقار مرزا کا وہ بیان، وہ اشتعال انگیز بیان کہ جو کہ آج انہوں نے دیا، وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کا حصہ نہیں بلکہ وہ ان کا ذاتی بیان ہے، اور وہ ان کی ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بیان کے بعد گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد لباس خان نے صدر آصف علی زرداری سے رابطہ کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو صدر آصف علی زرداری نے بھی ذوالفقار مرزا کے اس بیان کا سختی سے نوٹس لے لیا ہے۔ ڈاکٹر ارشد لباس کا صدر زرداری سے ذوالفقار مرزا کے بیان پر جو ہے وہ انہوں نے ان سے رابطہ بھی کیا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اس حوالے سے کہ ڈاکٹر ارشد لباس نے صدر آصف علی زرداری سے ذوالفقار مرزا کے بیان پر شدید احتجاج بھی ریکارڈ کیا گیا ہے، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ذوالفقار مرزا نے خاص طور پر اگر ہم گورنر سندھ ارشد لباس کے بارے میں بات کریں تو ان کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ کا استعمال کیا تھا، اور گورنر سندھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمتی لحاظ سے سندھ کے لیے کافی زیادہ مناسب ثابت ہوئے تھے، اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی ہمیشہ سے گورنر سندھ ارشد لباس صاحب کی تعریف کرتے ہوئے چلے آئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا کہ آج ذوالفقار مرزا کی جانب سے جہاں متحدہ قومی موومنٹ کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا گیا، وہیں ساتھ ساتھ ڈاکٹر ارشد لباس خان کو بھی کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ ساتھ ساتھ اگر ہم کراچی کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو اس بیان کے آنے کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں حالات کافی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں، جبکہ کراچی کے مختلف کاروباری مراکز کے جو کہ رات گئے تک کھلے رہتے ہیں وہ اس وقت بند ہو چکے ہیں، جبکہ مختلف علاقوں میں نامعلوم افراد نے 6 گاڑیوں کو آگ بھی لگا دی ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں فائرنگ کے نتیجے میں اب تک 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ مختلف زخمیوں کو جو ہے وہ کراچی کے مختلف اسپتالوں میں منتقل بھی کر دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ نہ صرف کراچی بلکہ حیدرآباد اور میرپور خاص سمیت دیگر شہروں میں بھی اس وقت حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ وہ کاروباری مراکز جو کہ رات گئے تک کھلے رہتے ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر بند دکھائی دیتے ہیں، جبکہ فائرنگ کے باعث پیٹرول پمپس اور کاروباری زندگی جو ہے وہ کاروباری زندگی کے جو کہ رات گئے تک کراچی کی کھلی رہتی ہے وہ اس وقت مکمل طور پر بند دکھائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے جو ہے وہ مختلف سیاسی تجزیہ کاروں سے بھی بات کی، اور خاص طور پر ہم نے جب آغا مسعود حسین صاحب سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ایسے بیانات سے جو ہے وہ عوام کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پر ان کا یہ کہنا تھا کہ اس طرح کی گفتگو سے نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان بھر کی سیاست میں برے نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے جب ہم نے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما خواجہ اظہار الحسن صاحب سے بات کی تھی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی پالیسی جو ہے وہ بڑی واضح ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ذوالفقار مرزا کو ایسے بیانات نہیں دینا چاہیے، جبکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں بھی ایسے اشتعال انگیز بیانات سامنے آتے رہے ہیں، اور نتیجتاً اس کا جو رزلٹ آتا ہے وہ ہر بار یہ آتا ہے کہ ایسے بیانات سے جو ہے وہ سندھ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس بیان کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ذوالفقار مرزا کا وہ بیان کہ جس میں انہوں نے خاص طور پر جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا تھا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ بہت سارے عوامل ایسے ہیں کہ جن کو ابھی جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے لیکن وہ بات کرنے سے گریز ہیں، جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آفاق احمد سے ان کی
کی 2 بار ملاقات بھی ہوئی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 2 مرتبہ جو ہے وہ ان سے ملے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی نظر میں آفاق احمد بے گناہ قید ہیں، جبکہ ذوالفقار مرزا نے متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ کچھ روز سے میرے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ٹارگٹ کلرز اور سزا یافتہ دہشت گردوں کو اندرون سندھ کی جیلوں میں منتقل کیا، اور ساتھ ساتھ ذوالفقار مرزا کا یہ بھی کہنا تھا کہ سندھ میں بھوکے ننگے لوگوں کو پناہ دی، کسی میں ہمت ہے تو نیا صوبہ بنا کر دکھائے۔ اور ذوالفقار مرزا کے بیان کے بعد صدر آصف علی زرداری نے ذوالفقار مرزا کے بیان کا نوٹس لے لیا ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر قبل سندھ کے وزیر داخلہ منظور وسان نے میٹرو ون سے خصوصی طور پر گفتگو کرتے ہوئے یہ ضرور کہا کہ ذوالفقار مرزا کا یہ اشتعال انگیز بیان جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی کا حصہ نہیں، جبکہ یہ بیان ذوالفقار مرزا کی ان کی اپنی رائے ہے اور ان کا اپنا بیان ہے۔ جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ صدر آصف علی زرداری نے ذوالفقار مرزا کے اس بیان کا نوٹس بھی لے لیا ہے، اور سندھ کے مختلف مقامات پر جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ آپ کو کہ سندھ کے مختلف علاقوں میں اس وقت حالات کافی حد تک کشیدہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور بات کی جائے اگر کراچی کی تو کراچی کے مختلف علاقوں میں اس وقت فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ وہ کاروباری مراکز کے جو کہ رات گئے تک کھلے رہتے ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں اور شہر میں ہو کا عالم ہے، جبکہ شہر کے مختلف پیٹرول پمپس اور سی این جی اسٹیشنز بھی اس وقت مکمل طور پر بند ہیں، جبکہ ہمارے نمائندے سہیل شبیر اب سے کچھ دیر قبل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں اب تک 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد بھی زخمی ہو گئے، اور فائرنگ کے واقعات کے ساتھ ساتھ اس وقت نیو کراچی اور ناظر آباد سمیت مختلف علاقوں میں تقریباً 6 گاڑیوں کو نظر آتش کیا جا چکا ہے، جبکہ نیو کراچی پاور ہاؤس کے قریب بھی 2 گاڑیاں نظر آتش کی جا چکی ہیں۔ حیدرآباد سے بھی ہمارے نمائندے جبران ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ حیدرآباد میں بھی اس وقت حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں، اور حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد اور ان سے ملحقہ علاقوں میں اس وقت حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں، اور ذوالفقار مرزا کے اس بیان کے بعد ذوالفقار مرزا کی تصاویر اور پیپلز پارٹی کے جو مختلف بیانات ہیں ان کی مختلف حوالوں سے تنقید کی جا رہی ہے، اس پر مختلف حوالے سے اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔